غازی ایک سلام پیش کریں بارے دیگر صلوات. بر محمد والے محمد سرور. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. بعد بابا کے کیے امت نے کیا جور و جفا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. کیسے وہ برباد کا منظر بھول پاؤں گی بھلا. تخت پہ بیٹھا تھا ظالم اور کھڑی تھی فاطمہ. سیدہ کو پر سر در پر جھٹلایا گیا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. ہائے بابا بات تیرے ہم نے جھیلے وہ ستم. پسلیاں ٹوٹی ہے میری پشت ہے زخموں سے غم. آ کے دیکھو تو ذرا کیا حال میرا ہو گیا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. جل رہا تھا ڈر ہمارا اور سب ہنستے رہے. مرتضیٰ کو باندھ کر گردن سے رسی لے گئے. دے رہی تھی آپ کو رو رو کے میں اس تم سادہ. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. ڈر گرایا جب ستم کا رونے میں کہتی رہی. ظالموں میں فاطمہ زہرا میں بنت نبی. رحم نہ کھایا کسی نے اور نہ آئی کچھ حیا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. زینب و کلثوم حسنین و علی مرتضیٰ رو رہے تھے سب کے سب ہلتا تھا عشق کبریا. جس گھڑی بابا میرا محسن ہوا ہم سے جدا. آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. آئے گا ایک روز جب الٹے گا وہ اپنی نقاب. لے گا ایک ایک سے میری غربت کا وہ سارا حساب. انتقام فاطمہ لے
بہت محسن میرا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقی سے سادہ بعد بابا کے کیے امت نے کیا چور و جفا سلوات زین سلام پیش کر بارہ دیگر صلوات فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے آزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے قافلہ کی جانب جو بہے گا اپنا راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے اہل ماتم کو بھلا سکے گا کوئی باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے کن تمنا کتنے صدقے روح اکبر کے اتارے ہوں گے اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر کیسے دن زیس کے لیلا نے گزارے ہوں گے فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے باوجہ بلند صلوات ماشاءاللہ اب التماس کو ناصر بھائی سے تشریف میں ناصر بھائی بھی ایک سلام پیش بر محمد والے محمد صلوات بارہ دیگر صلوات ایک اور ضرورت بھیجیں Just a few words about the deceased. He's my cousin, and I've spent a lot of my younger years with her, and the things that I remember about her the most is that she was an incredibly giving person. She never
took offense to anything, even though she's always abutting of a lot of people's jokes. Bahut seedy. But I remember, even as a small child, she was always much older than me in terms of rishte jo hote hain bachpan ke. She was much older than me, but even still, I would always tease her, do things, but she would never ever take offense to any of it. Anybody else, they would have got so angry, especially jo hamare culture mein hota hai bade choto ka. But she took everything from everybody. And I just remember, itne kisse hain Babdulwadi ke kid. There's a lot of them, but that's one thing. She's always internalizing things and always giving back love in return. So she would absorb anything negative and she'd always give you back the positive. And I think for people like that, that's what really it's all about. For somebody to do that, I'm sure she's in a much better place, and inshallah, having said that, Muhammad Noor-e nigah Shafi mahshar hai sayyada Noor-e nigah Shafi mahshar hai sayyada Banu-e sher اکبر ہے سیدہ نور نگاہ شافعی سیرت میں چال تال میں صورت میں شکل میں سیرت میں چال ڈھال میں صورت میں شکل میں سرتاج قدم رسول کا پیکر ہے سیدہ نور نگاہ شافعی ہر کلز سے ہے دور ہر ایک جز سے ہے پاک ہر کلز سے ہے دور ہر ایک جز سے ہے پاک آئینہ صفات پیغمبر ہے سیدہ نور نگاہ شافعی کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر اب تک ہے وہ جہاں میں کوثر ہے سیدہ نور نگاہ شافعی جھٹلا رہا ہے تو سرے دربار سوچ لے جھٹلا رہا ہے تو سرے دربار سوچ لے واللہ پیغمبر ہے سیدہ نور نگاہ شافعی وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو وہ آگ
دینے والا در اہل بیت کو کیا جانتا نہیں تھا کہ در پر ہے سیدہ نور نگاہ شافع نور نگاہ شافع محشر ہے سیدہ عامر کاظمی سے نسیق تشریف لائیں. عامر کاظمی بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلی محمد وآل ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سیدہ جمال رضوی بنت سید علی محمد رضوی، اور اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کریں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 یا 4 بن مختصراً. دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے، یسریٰ ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، پٹی سے لگ کے زینب و کلثوم روتی ہے، اس کم سنی میں بچیاں بیمار کے ہوتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بیمار کے ہوتی ہیں. زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے رواں، کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیاں، فرما رہی ہے چھوٹی بہن سے کہ میری جان ارے رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، بے بستی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا، اماں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا، اماں چلی گئی. اور میت کے پاس بیٹھ کے بولے
بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جا، اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا، اس ماں کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا، اس ماں کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا، تعمیل ہو وصیت بنت رسول کی، انجام دے ہم آخری خدمات بطول کی، انجام دے ہم آخری خدمات بطول کی۔ اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر، تھرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر، روتے تڑپتے گزری ہے بی بی کی عمر بھر، محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر، محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر، شہزادی کیسے زخموں کی تیری دوا کروں، آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں، آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں، دنیا سے آج رحلت اس سے پہلے کہ میں ذرا اپنے کلام سب کو دوں، ایک دو اعلان سماعت فرمائیں۔ ایک تو جو مجلس یہاں پہ نیکسٹ تھرسڈے کو منعقد ہوگی، رشید طارق صاحبزادی بطول ترابی کا انتقال ہوا ہے، تدفین ہوئی ہے، ان کی نماز وحشت قبر کے لیے آج بھی التماس ہے، اور مجلس نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ 28 جون کو یہاں پہ امام فقیل جواد امام کی شہادت کے سلسلے مجلس منعقد ہوگی، جو کہ 8:45 پہ دعائے توسل سے شروع ہوگی، نماز مغرب عشاء، اس کے بعد مولانا شیخ جلیل مجلس سے اختتام کریں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، التماس کریں منتشر۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، تھوڑا آگے آ جائیں پلیز، 12 دیگر صاحب۔ سیدہ جمال رضوی بنت علی محمد رضوی کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کی تلاوت فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفی ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صلوات دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے جو موت کے ذکر کو اس قدر جوش و خروش سے مناتی ہے۔ پوری دنیا میں موت پر خاموشی ہوتی ہے، اور امریکہ میں تو کہتے ہیں ویسے ہی تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اس کا مطلب ہے موت کا ذکر، لیکن یہ قوم ہے آل محمد کے چاہنے والے ماننے والے جو موت پر خاموش نہیں ہوتے بلکہ موت پر ذکر کا بندوبست کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا ذکر اسی حوالے سے کرنا ہے چونکہ موت کی مجلس کو ذرا تھوڑے مختلف انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھیے ذکر موت کا کرنا ہوتا ہے اپنے عزیزوں کے حوالے سے، لیکن جو مجلس بپا ہوتی ہے اس کا نام مجلس حسین ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ عزیزوں یہ ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کہ بزرگوں کو سبق سنانا ہے۔ اس ذکر محمد و آل محمد میں چلے آنے سے، یعنی صف اعضاء پہ بیٹھ جانے سے 5 ایسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، 5 ایسی خوبیاں کیریکٹر میں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جو ان خوبیوں کو اپنا لے گا شیطان تمام تر طاقتوں کے باوجود اپنے پھندے میں نہیں پھنسا سکے۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی کرنا ضروری ہوتی ہیں جو خاص موت کا حوالہ بھی ہوتا ہے، اخلاقیات کا حوالہ بھی ہوتا ہے اس کا، اور یقیناً ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ ہم کسی پہلو سے گفتگو کریں قبلہ کیا کریں، ہمیں بتایا سکھایا یہی گیا ہے کہ اللہ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد کا ذکر اس میں آ نہیں جاتا۔ صلوات رحمت اور بآواز بند پڑھ لیجیے گا۔ آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا، میں آپ کے ممنون، بس آسانی سے میں گفتگو کو پہنچا سکوں گا۔ 5 باتیں ایسی ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو اگر کوئی شخص کوئی مومن اپنا لینا تو شیطان زور لگاتا ہے لیکن قابو میں مومن آ نہیں سکتا اس کے، یعنی اب آپ اس کا ادروائز سمجھ لیں
کہ ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی جب وہ چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں. اور اب اس کو کیا کہوں، یہ حسن بیان نہیں ہے، یہ حقیقت بیان ہے کہ ابلیس سے بچانا ہے، بچنا ہے تو 5 ہی کو سنبھالنا پڑے گا، 5 ہی پہ ایمان لانا پڑے گا. علامہ زنجانی کے حوالے سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا جو اقتباس ہے وہاں سے لے رہا ہوں، باقی بیان مجھے خود پیش کرنا ہوتا ہے. پہلی چیز جو میرے نبی نے فرمائی، دیکھیے فرمان ایسا نہیں جو فقط شیعوں کے ماننے کا، سنی شیعہ ساری کتابوں میں آیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ابلیس کے پھندے میں نہیں کرتا. کوئی کہیں گے دیکھیں کیا بات شروع کر دی انہوں نے، ایسے ہی ہمیں آل محمد کے حوالے سے ادھر ادھر کر کے اور بات لے آئے اللہ اللہ پر. بھائی یقیناً جو علی والا ہے وہی تو اللہ والا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جس نے اللہ کا نام لے لیا وہ علی سے دور ہو گیا. نہیں، جس نے علی کا نام لیا وہی تو اللہ کے نزدیک آیا ہے. اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے غیر اللہ کی طرف کبھی رجوع نہ کریں. یعنی جب ہمیں کبھی یہ پتا چلے کہ صاحب بس فلاں جگہ چلے جائیے اور یہی صاحب ہیں، یہی سے رزق ملے گا. میں فصیل دیکھیے گفتگو کو ذرا مجھے بیان کرنا ہے، تھوڑا ذرا میرے ساتھ رہیے گا. یہ صاحب ہیں، بس یہی رات کا صاحب ہے، یہی صحت دے سکتے ہیں. یہی پیر صاحب ہیں، یہاں چلے جائیے بس بچے مل جائیں گے، اولاد مل جائیں گے. ایسے اگر اللہ کے مقابلے پر کہیں جا رہا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، کہیں نہیں جا رہا، شیطان کے شکنجے میں جا رہا ہے. کہیں نہیں جا رہا، شیطان کے شکنجے میں جا رہا ہے. لیکن جب مانگ اللہ سے رہا ہے اور پھر اسی سے پوچھ رہا ہے پالنے والے کن کو وسیلہ بناؤں، اور وسیلہ ان کے وسیلوں کے مطابق رکھ کے چل رہا ہے. دیکھیے یہاں بڑا نازک سا مرحلہ ہے. اللہ پہ توکل کا ایک مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی اللہ ہی نے دینا ہے نا، گھر بیٹھ کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ تو دیتا ہے. اللہ تو وہ کیڑا جو پتھروں کے بیچ میں رہتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ مجھے بھی دے گا یقین. لیکن اللہ نے ہر جاندار کے لیے اپنی تکلیف شرعی رکھی ہے. اس کیڑے کا رزق وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک کی طاقت و استطاعت اسے دی ہے، اس سے آگے اسے محنت نہیں کرنا. لیکن جہاں تک اس کے اندر استطاعت ہے وہاں تک کے لیے اسے خود زور لگانا ہے. قبلہ وہ اللہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق دے دیتا ہے، جو مریم کو بیت المقدس کے اندر جب دروازے بند ہوتے تھے جناب زکریا تالا لگا کے چلے جاتے تھے، جنت کا رزق بھیج دیا کرتا تھا. زکریا آ کے پوچھتے تھے پیغمبر خدا، اے مریم تالا تو لگا ہوا تھا، بند تھا، یہ کہاں سے آئے پھل، یہ رزق کہاں سے آیا؟ مسکرا کہتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اللہ کے رزق عطا کرنے میں شک نہیں ہے، لیکن
لیکن اسی مریم کو اللہ نے کہا مریم آج جب تم اس حالت زچگی میں ہو، اس کھجور کے درخت کے نیچے ہو، تمہارا کام اتنا ہے کہ تم اپنی طاقت بھر کھجور کو ہلاؤ، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ بھئی کھجور سے رزق، کھجور بڑا سخت سی اس کی شاخ ہوتی ہے، اتنی نرم نہیں ہوتی، اور پھر ایک ایسی بیوی جو ابھی مراحل سے گزری ہو، اس سے کہا جائے کہ تم درخت کو ہلاؤ، کتنی طاقت سے ہلایا ہوگا۔ پالنے والے وہ جو بیت المقدس میں بھیج دیا تھا، یہاں بھی بھیج دیتا، کہا وہاں اپنی رحمت کو بتانا تھا، یہاں اپنی مشیت کو دکھانا ہے، تاکہ دنیا جان لے دیتا میں ہی ہوں، لیکن کوشش کرنا بندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ صلوات ذرا بابا دے بلکہ تو توکل درخت پر نہیں ہے، توکل اللہ پہ ہے، توکل اپنی طاقت پہ نہیں ہے، توکل اللہ پہ ہے، لیکن جستجو اپنی استطاعت کے برابر کرنا ہے، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ اب جب بات توکل کی چلے نا تو لوگ کہتے ہیں بس اللہ، دیکھیں نا اب کی نا آپ نے بات، بس صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جب اللہ پہ توکل ہو گیا تو یہ یا علی مدد کہاں سے آ گئی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیے جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا تو ہم غیر اللہ کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے ہر شخص اپنی طاقت کے برابر زور لگانے کا پابند ہے، وہ طاقت کہاں سے آئی؟ وہ بازوؤں میں طاقت، وہ ذہن میں طاقت، وہ نگاہوں میں طاقت، وہ سوچ میں طاقت، وہ فکر میں طاقت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے عطا کی۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا اسی نے ید اللہ بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ اسی نے بتایا ہے کہ دیکھو جو لینا ہے ہم سے ملے گا، ہم سے، ہاتھ ان کے ہوا کریں گے۔ کچھ پریشان چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے رک رہا ہوں۔ عادل بھائی یہاں آگے بڑھ جانا تھا لیکن چاہتا ہوں رک جاؤ۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، نماز میں پڑھی 4 مرتبہ کم از کم، اور جنہوں نے نوافل پڑھے اس کے علاوہ، اس میں ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت بڑا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے ہمارے، او دیکھو، اور بڑا اعتراض کرتے ہیں تم کیسے شیعہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے ہی مصلی سے اترے یا علی مدد۔ کیسا مذہب ہے یہ، کیسا عقیدہ ہے؟ وہ بزرگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بیچارے کمزوری ہے، اللہ نے ان کو یہ پریولیج بھی دی کہ اگر ایسا ہے تو آرام سے پڑھ لو۔ نماز پڑھی، اب جو اٹھنے لگے، اچھا کئی دفعہ میں نے غور کیا، سوچ کے نہیں کہتے، سوچ کے نہیں، غیر ارادی طور پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا آپس میں کوئی ٹکراؤ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم تیری ہی بات نے کہا، دیکھو بالکل اسی طرح ترجمہ ہے، ترجمے میں غلطی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بالکل یہی ترجمہ۔ لیکن قبلہ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ نہیں 7 آیات، 2 دفعہ نازل ہوئی، اس لیے مسانی کہتے ہیں، 2 مرتبہ نازل۔
اس پہ بھی بحث ہے علماء کی کہ کیوں 2 دفعہ نازل ہوئی. آج دل چاہ رہا تھا اسی پہ گفتگو کروں، لیکن گفتگو دماغ کہیں اور نکل گیا، میرا دل چاہ کچھ اور بیان کروں. یاد رکھیے گا 2 مرتبہ کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پورے قرآن کا وزن رکھتی تھی نا، پورے قرآن کا، اور قرآن کے ہیں 2 حصے، ایک مکی صورتوں اور آیتوں کا ہے، ایک مدنی صورتوں اور آیتوں کا ہے. یہ جس حصے میں آ جاتی وہ وزن بڑھ جاتا. اللہ نے ایک مرتبہ مکے میں نازل کیا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل کیا. 7 مثانی کے 7 آئے، نچوڑ ہے قرآن کا. سمری جب بنائی جاتی ہے کسی چیز کی تو جو بنانے والا ہے، جب کوئی بہت بڑی کتاب ہو اور کوئی کہے بھائی ذرا مختصر سی ایک ہمیں سمری اس کی بنا دیں، اس کا ایک پریفیس بنا دیں یا اس کی اسے سمرائز کر دیں، جتنی بھی قابلیت کسی کے اندر ہو نا، قابلیت کی پوری طاقت اور صلاحیت لگا دیتا ہے اس کو کہ اس کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے اور ہر شے اس میں آ جائے. مجھے آپ مثلا 4 پیجز دے دیں کہ بھئی اس میں سے ایک پیراگراف بنا دیں، میں بناؤں گا، لیکن اس میں وہ بات تو نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے میں اپنی صلاحیت کے مطابق بناؤں گا. لیکن اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے ماشاءاللہ، یہ لوگ بنائیں گے، ہمارے موسوی صاحب قبلہ اور یہ بیٹھے ہوئے بزرگ، یہ لوگ بنائیں گے، بہت جن کا تجربہ ہے تو یہ شاید بہت اچھی بنا دیں. لیکن قبلہ کتنی بھی اچھی بنائے اللہ سے اچھی تو نہیں بنا سکتے. یہ تو طے ہے نا کہ اگر کتاب والا کتاب بھی اللہ ہی کا کلام ہو اور اس کی سمری بھی اللہ کا کلام ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے قرآن میں کوئی چیز ہو جو سمری میں بیان نہ ہوئی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی چیز ریپیٹ کر دی گئی، فالتو بات آ جائے. قرآن میں آپ کو آیات ریپیٹڈ ملے گی، لیکن جب سمری بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر نچوڑ لیا جاتا ہے، عطر نکل آتا ہے. اللہ نے وہ جو عطر نکال کے آپ کے سامنے رکھا نا، اس میں 2 چیزیں رکھی ایک آیت میں ملا. ایاک نعبد، پہلے رکھا عبادت کو اور پھر رکھا نصرت کو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے. بھئی عبادت کسی کی نہیں، یاد رکھو، فقط اللہ کی عبادت. لا الہ الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے اللہ. صرف اللہ ہے جس کی عبادت ہو سکتی. کہا جب عبادت سمجھ لو گے تو نصرت بھی سمجھ میں آ جائے گی. قبلہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کون کرتا ہے؟ میں اور آپ بندے کرتے ہیں. بندوں کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے تو نہیں. کسی کے خیال میں ہو یہ بات کہ اللہ بھی ابھی عبادت کرتا ہے. اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے جو کبھی واجب ہے کبھی مستحب ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کریں. ہر شخص جیسا اسے وہ تحفہ بہترین سے بہترین بنانا آتا ہے وہ بنا کے اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ابھی نماز پڑھی نا، یہ نماز واجب بھی تھی، اس میں کچھ مستحب حصے بھی تھے. یہ پڑھ کے یہ ہر بندے کی اپنی صلاحیت، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا علم، اس کے مطابق اس نے اس عبادت کو تیار کیا. جیسے کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو بہترین طریقے سے ہم جو جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے تحفہ دیا. اللہ نے قبول کیا، پتہ نہیں کچھ قبول ہوتے کچھ نہیں ہوتے. توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ قبول ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. عبادت بندے کی پروڈکٹ کا نام ہے، اللہ کے بارگاہ میں ریسیو ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے کچھ وہیں سے واپس کر دی جاتی ہے. اب
میں وہ ذرا مشکل لفظ ہے وہ نہ کہوں تو اچھا ہے، کیسے کیسے واپس ہوتی ہے، لیکن کچھ کی قبول ہو جاتی، کچھ کی قبول ہو جاتی۔ پالنے والے یہ بندوں نے بنائی ہے، جیسی بھی ہے لے لے چپ کر، ایسے ہی لے، ہمارے معیار پہ آئے گی تو لے گی، منیمم کا بھی ایک معیار ہے، اس پہ آئے گی تو لے گی۔ سب سے اہم چیز جو بندہ روز 5 مرتبہ اللہ کو پیش کرتا ہے نا، وہ ہے نماز، روزانہ۔ کسی کو رخصت ہی نہیں، کوئی کہے میں بیمار ہوں مجھے رخصت ہے، نہیں، کوئی کہے میری جاب بڑی سخت ہے مجھے رخصت ہے، نہیں بھائی، چھٹی نہیں ہے کسی کو، ہر بندے نے پیش کرنی ہے اللہ کو 5 مرتبہ نماز، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ وہ قبول کرے۔ اور میرے نبی نے ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا، صحابہ کی محفل میں کہہ دیا، کہا یاد رکھو نماز بڑی اہم ہے، ان قبلت قبل ما سوا، یہ قبول ہوئی تو سب قبول ہوگا۔ اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے یہ نکالا کہ یہ پڑھ لی تو سب پڑھ لی، پڑھنے کا لفظ نہیں، ادا کرنے کا نہیں، قبول ہونے کا ہے، قبول ہونے کا ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ پہلے پڑھتے بڑی مشکل سے، اب یہ نئی مشکل آ گئی، جو پڑھی پتہ نہیں وہ بھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی طریقہ تو بتائیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جو پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی۔ تو میرے نبی نے کہا آسان طریقہ ہے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لینا، محبت کو دیکھ لینا، عقیدت کو دیکھ لینا، اور یہ دیکھ لینا کہ اگر نماز کو تم نے محمد و آل محمد پہ درود پڑھ کے مکمل کیا ہے، اگر سنی شیعہ متفق اس بات کہ اگر درود کے ساتھ مکمل کیا ہے تو اللہ قبول کر لے۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، گھڑی کی سوئی مجھے وہ بھی میں نے کافی آگے کچھ بات بیان کرنی ہے۔ یہ پڑھنے کا مطلب پھر یہ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، کبھی کوئی سمجھے، یہ تو اقبال نے جو کہہ دیا تھا نا، بس اس کے بعد اب کیا کہوں، اسی کا شعر پڑھے دیتا ہوں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز زبان نہیں ہے، دل و نگاہ ہے، بصیرت و بصارت ہے، عقل و شعور ہے، عقیدت و ایمان ہے۔ اگر اس کے ساتھ پڑھ دیا تو یقیناً نماز قبول ہے۔ بھائی سوال یہاں یہ ہوتا ہے، نماز عبادتوں میں وہ عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ کوئی ہے جو کہے میں اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہوں، صبح کی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں، بڑی عقیدت ہے میری، 6-7 رکعت پڑھتا ہوں، ہو جائے گی؟ ذرا سی قبلہ تو رکعت تو دور کی بات ہے، سجدہ نہیں اضافی کر سکتا، ترتیب نہیں بدل سکتا، تکبیرۃ الاحرام کہہ دی سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ شروع میں پہلے ہی کوئی اور سورت پڑھ دوں، نہیں پڑھ سکتا، پوری بتائی ہوئی بات، ایک ریسپی آپ کو ملی کہ لیں آج آپ نے اس طرح کوکنگ کرنی ہے، پورا اسی ریسیپی پہ کام کرنا ہے، وہ استطاعت و صلاحیت جو اللہ نے دی تھی آپ نے پوری صرف کر کے اسی کے مطابق نماز پڑھی، تو اللہ کو چاہیے قبول کر لیں، کہ نہیں کروں گا جب تک نماز بتانے والوں کا شکریہ ادا نہیں ہو جائے گا، اور صرف بتانے والے نہیں، نماز بچانے والوں کا شکریہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ یعنی جب تک نماز میں وہ چیز جو فقط اللہ کے لیے ہے، جس کا آغاز ہی قربتاً الی اللہ کہہ کر کیا جاتا ہے، جس میں اپنے
دینا، ایک ہے لینا. دینے کے اصول اور لینے کے اور. آپ کے پاس کوئی آئے کہ بھائی یہ $200 رکھ لیجئے، یہ فلاں صاحب کے ہیں، انہیں دے دیجئے. آپ کہیں ٹھیک ہے میں دے دوں. اگر آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے والے ایک دوسرے کے، کہ بھائی وہ آپ کے بھائی ہیں، ذرا ان کے لیے یہ آپ سے یہاں نہیں آیا مجلس میں، کل آپ کے سے ملاقات ہوگی، ان کی یہ $200 دے دیجیے. آپ کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے؟ دے دو، میں دے دوں. ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کے بھائی نے مجھے $100 دے دیں، ذرا وہ مجھے دے دیجیے. وہ تو آئے نہیں، آپ دے دیجیے. ابھی $200 لے کے جیب میں رکھے تھے آپ نے، وہ تو 200 بھائی کی ہیں نا، اسی میں سے 100 نکال کے دے دیں. نہیں دیں گے. عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے نہیں بھائی ذرا ٹھہرو، وہ آئے نہیں ہے لیکن میں ذرا فون کر لوں، کنفرم کر لوں، ان سے تو پوچھ لو. یہ عقل کا تقاضا ہے نا بھائی. جب 200 لے کے چپ کر کے رکھ لیے تھے، بغیر فون کیے، بغیر پوچھے، 100 دیتے ہوئے اتنی شرائط کیوں عائد ہو رہی ہیں؟ تو آپ گھبرائیں گے نہیں اس بات پہ، آپ مسکرا کے کہیں گے جناب دینے کے اصول نرم ہوتے ہیں، لینے کے اصول نرم ہوتے ہیں، دینے کے اصول سخت ہوتے ہیں. دیتے ہوئے شرائط لگتی ہے، احتیاط کی جاتی ہے غلط جگہ نہ چلا جائے. لیتے ہوئے آ ہی تو رہا ہے، آنے دیجئے. عبادت اللہ لیتا ہے، مدد اللہ دیتا ہے. جو اللہ عبادت لیتا نہیں ان کے بغیر، جو ان کی محبت کا یقین کیے بغیر عبادت لیتا نہیں ہے، جو ان کے وسیلے کو شامل کیے بغیر اپنی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ اللہ اپنی مدد ان کے بغیر دے گا کیوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. ایک مرتبہ اور تحمد فرمائیے گا. بس جلدی جلدی باتوں کو مکمل کر لوں. یہ جو مجالس ہیں، اس صف اعضاء، یہ اس اللہ پہ توکل کا صحیح طریقہ سکھا. جب یہاں کوئی آ جاتا ہے، وہ جو حقیقی دعا صف اعضاء پہ آ کر کسی کو منہ دکھانے آیا اس کی بات نہیں کرنا. جو آ کے بیٹھتا ہے نا صف اعضاء پہ، وہ پھر کبھی کسی اور پہ توکل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس صف اعضاء پہ آ کے اسے وہ طاقت نصیب ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا اسے ادنا نظر آنے لگتی ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. دوسری بات جلدی اب کروں گا، ذرا گزر جاؤں گا. جو شیطان کے پھندے میں آتا ہے انسان، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو شیطان کے پھندے میں نہیں آئے گا. وہ ایک اور بات یہ ہے کہ جو مصیبت پر واہ ویلا نہ کرے. تھوڑا ذرا میری باتوں دلوں میں جگہ دیجیے گا اور اپنے بچوں تک پہنچائیے گا. مشکل ہر کسی پہ آتی ہے، یعنی کہ مشکل نہیں آتی. یہ اور بات ہے کہ دوسرے کی نظر نہیں آتی، اپنی دکھائی بہت دیتی. مشکلات آتی ہیں لیکن ان پہ واہ ویلا نہیں. میری تو نوکری چھوٹ گئی، میرا تو فلاں بیمار ہو گیا، میرا تو فلانا نقصان ہو گیا. ہو گیا بھائی، یقیناً نقصان ہے، غم بھی ہے، لیکن اس کا شور نہیں کرنا، واہ ویلا نہیں کرنا. میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ نہیں التماس دعا کہنے سے منع نہیں کیا،
یہ بھی بیان کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی سے کہتا ہے بھائی طبیعت خراب ہے ذرا دعا کر، وہ چیز اور ہے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ شور مچانا، او یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اللہ میاں نے بھی ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ واہ ویلا کرنے سے مصیبت تو دور نہیں ہوتی، عذاب الہی اور بتا چلا جاتا. تو واہ ویلا نہیں کرتا. جب بندہ واہ ویلا کرتا ہے نا، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکوے، اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ جو حضرت ابلیس ہیں وہ اس کا شکنجہ کسا جا رہا ہے. مصیبت پڑی، شکوہ نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اللہ کسی پہ کبھی مصیبت ڈالتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اشارے ثواب کی وجہ سے، فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کی بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال، فلاں کے بچے کا انتقال. ہم سمجھتے ہیں اس کا بچہ تھا، اس کی بہن تھی، کوئی اور لے گیا. بھائی جس کے حکم سے موت آئی ہے، جس اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، اصل مالک وہی تھا. ہم سمجھتے ہمارے مال میں نقصان ہو گیا. کہاں سے لائے تھے؟ جب دے رہا تھا تب تو شکر نہیں کر رہے تھے. اصل میں مسئلہ واویلا کا یہ ہے جو اس کی بنیاد میں، کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اسی لیے تو حکم ہے کبھی زکوٰۃ کے ذریعے نکالو، کبھی خیرات کے ذریعے نکالو، کبھی خمس کے ذریعے نکالو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا مان لو گے نا تو پھر جاتے ہوئے غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی اور تو نہیں لے گیا نا، اللہ. تو اس پر واہ ویلا نہیں، شور نہیں مچا. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، گلا نہیں کرنا اللہ کا. یاد رکھنا یہ مذہب، یہ ساری دنیا میں ملے گا. میں آپ کو ایک بات یقین سے بتا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں نا ایسی نہیں ہوتی کتابوں میں. جو اداداری اس صفحے ادا پہ پلے بڑھے ہیں نا، ان کو یہ بات انہی سے کی جا سکتی ہے اور انہی کی سمجھ میں آتی ہے. پھپھا آپ سے دعا لینے کی جملہ کہہ رہا ہوں، میں یقین سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جو امام حسین کی مجلس میں آتا ہے اور صفحے ادائے حسین میں آ کر رونے کا عادی ہے نا، اسے کبھی اپنا نقصان لگتا ہی نہیں. میں نے ایسے ماتمی دیکھے، جوان بیٹا مر گیا، جنازہ اٹھایا، یہ نہیں ہے، سارا کچھ کیا، روئے بھی، رقت بھی ہوئی، لیکن پھر جب جنازہ تیار ہو گیا نا، کسی نے کہا یار نوحہ پڑھو جناب علی اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ صفحے ادائے حسین کا فیض ہے کہ یہاں بیٹھنے والا اپنی آواز بلند کرتا ہے تو آل محمد کے غم میں بلند کرتا ہے، اپنے غم میں بلند نہیں کرتا. صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد علیہ. انہی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا بھی کیجیے. بہت میرے دوست ہیں سرفراز بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مریض ہیں مولا شفا عطا فرمائے. عزیزان گرامی، پہلی چیز اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ توکل کرے، شیطان کے پھندے میں نہیں آتے. دوسری بات، مصیبت پہ واویلا نہ کرے، اور اس کا بہترین طریقہ میں نے بتا دیا. امام حسین کی طرف دیکھیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، بھول جائے گا ساری دنیا کے غم. تیسری بات، اپنے برادر مومن کے لیے، یار بڑی اہم بات ہے، خدا کی قسم اگر ہم یہ سمجھ لینا تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے. کم سے کم ایصال ثواب کی مجلسوں میں ایسی باتوں کے لیے متوجہ رہا کریں.
اپنے برادر مومن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. کوئی سمجھے گا شاید میں یہ یہاں پہ میری لینڈ کی کمیونٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. بھائی یہ بات اپنے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جو برادر مومن ہے نا وہ ہے جو آپ کے ماں باپ کی اولاد ہے, آپ کے سگے بہن بھائی ہیں. کبھی ان کے لیے بھی ویسے ہی سوچو جیسے اپنے لیے سوچو. کبھی ان کی اولادوں کے لیے بھی ویسے سوچو جیسے اپنی اولادوں کے لیے سوچو. کسی اور کا نہیں, اس نبی کا وعدہ ہے جسے علی بھی اپنا امام مانتے تھے. اس نبی نے کہا ہے تم برادر مومن کے لیے وہی سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو. شیطان زور لگاتا رہے تمہیں اپنے دام میں پھنسا نہیں سکتا. اور یاد رکھنا مومن پھنستا شیطان کے پھندے میں تبھی ہے جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ برا سوچنا شروع کرتا ہے, اسے نیچا دکھانا چاہتا ہے. جہاں یہ ذہن میں آیا کہ میں اسے بتاؤں کہ میں زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں, میں اسے بتاؤں کہ میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں, میں اسے بتاؤں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہو گیا ہوں, قابل ہو گیا ہوں, میں اسے دکھاؤں کہ میرے پاس زیادہ طاقت آ گئی ہے, زیادہ اقتدار آ گیا ہے. جہاں یہ خیال آتا ہے نا وہیں شیطان اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مومن کیسے جناب شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. او بھائی یہ کافروں کے لیے نہیں کہا میرے نبی نے, مومن کے لیے کہا. ادھر اپنے بھائی کے لیے, اس میں تو برادر مومن کا لفظ ہے. میں تو ذرا اس کو اور سمیٹ رہا ہوں, گھر سے شروع کر لو پھر باہر نکل جانا ہے. حکم سب کے لیے. جہاں یہ خیال آیا نا کہ میں ذرا اس کو بتاؤں کہ میں تو یوں ہوں, نیچا دکھاؤں اسے, اس کو نیچا نہیں دکھا رہا, شیطان کو موقع دے رہا ہے کہ آ میرے ایمان پہ قبضہ کر. یہ مومن کے لیے ہے, یاد رکھنا. اور ایک بات اور یاد رکھنا, بری لگے گی لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے, یہ یاد رکھنا, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. اگر مومن ناراض ہے نا مولا بھی معاف نہیں کرنے والا. ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. اتنا یاد رکھنا, اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ مومن تو ناراض ہے, میں ماتمی تو بہت بڑا ہوں نا, میں نے تو پورا امام بارگاہ بنوایا ہے, میں نے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں اس طرح. یاد رکھنا جس سے کوئی مومن ناراض ہے نا, جب تک مومن معاف نہیں کرے گا مولا بھی معاف نہیں کرنے والا. اس لیے کہ دولت مند تم ہو, دنیا کے سامنے, مولا کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. جو توکل کرے اللہ پہ بخش دے, جو توکل کرے اللہ پہ شیطان کے قابو میں نہیں آئے. جو مصیبت میں واویلا نہ کرے شیطان کے قابو میں نہیں آئے. جو اپنے برادر مومن کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے, شیطان کے پھندے میں, شیطان کے شکنجے میں نہیں آئے گا. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے, شیطان جتنا مرضی زور لگاتا رہے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی تقسیم پہ راضی. ایک بھائی ڈاکٹر بن گیا, ملینز کما رہا ہے, ایک بھائی بیچارہ کمزور رہ گیا. اب جو کمزور ہے اسے یہ شکوہ ہے کہ یہ اللہ میاں نے اس کو ایسا کیوں کر دیا, یہ کیوں ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر تو میں بھی بنا تھا, USMLE پاس نہیں ہوا مجھ سے, میں کیوں رہ گیا. اچھا صرف یہی نہیں ہوتا,
وہ جو ملین کما رہا ہے اس کو بھی دوسرے سے پرابلم ہے کہ یہ مجھے کو شوگر کیوں ہوئی بھی ہے، وہ تو ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ مجھے کو یہ مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے، اس پر یہ مسئلے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی جو ہے اس پہ شکر نہیں، جو نہیں ہے اس پہ گلا ہے۔ بڑے بڑے دیکھیں کہ اللہ ہم نے تو ایسے بھی دیکھیں، اللہ نے ہمیں فلاں کے گھر، میں نام نہیں لیتا، وہ وزیر اعظم صاحب کے اس کے گھر کیوں نہیں پیدا کر دی، انہیں یہی شکوہ ہے کہ ان کے بچے ہوتے اگر ہم، آج تو ہمیں کمانا ہی نہ پڑتا، محنت ہی نہ کرنی پڑتی، خود ہی دولت اتنی مل جاتی۔ اس کی کوئی حد نہیں۔ اور یاد رکھنا یہ وہ شے ہے جو انسان کو اللہ کی لعنت کا حقدار بنا، اور یہ وہ شے ہے جو انسان کو اتنا گرا دیتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے والے اتنے گر جاتے ہیں کہ شاید ابلیس سے بھی گرے ہوئے ہوتے۔ بلکہ میں اپنے یقین، اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کہوں کہ ابلیس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہوتے۔ کوئی کہے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابلیس سے زیادہ گرے ہوئے؟ ہاں بھائی، وہ بھی تو تھے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ کی ساری نعمتیں بنو ہاشم پہ کیوں پڑ رہی ہے، اللہ اللہ انہی پہ کیوں مہربان ہوئے جاتا ہے۔ بڑا گلا تھا کہ یہ علی ہی کیوں ہر جنگ میں جیت کے آتے ہیں، کامیاب ہو کے آتے ہیں۔ پہلے نبی سے گلا تھا، پہلے نبی سے گلا تھا کہ بدر و احد میں علی کے کارنامے اتنے بلند کیوں ہو گئے۔ خندق میں نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 3 دفعہ موقع دیا کہ کوئی ہے جو جانے والا ہو، پھر یہی نہیں، اس کے بعد ہوئی ہے خیبر کی جنگ، علی کو مدینے میں روک دیا، خود خیمے میں بیٹھ گئے، کہا جاؤ جا کے اپنے ارمان نکال لو۔ جب ارمان نہیں نکلے تو بھی یہ نہیں کہا ہم میں کوئی کمی ہے، یہی کہا اللہ کیوں سب کچھ علی کو دے رہا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے بندہ۔ اس کے ہزاروں پہلو، گھر میں چھوٹے بھائی کو گلا ہوتا ہے، میں بڑا بھائی کیوں نہیں بنایا، بہن کہتی مجھے کیوں نہیں لڑکا بنا دیا۔ اللہ کا نظام جو بنا دیا اس نے، اس پہ راضی رہو۔ اتنا تھوڑا ہے کہ اس نے انسان بنا دیا۔ خدا کی قسم، کسی نے اچھا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میں نے اللہ میاں کو پہلے ہی اپلیکیشن لکھ دی تھی کہ اللہ میاں مجھے انسان ہی بنانا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی بنا دیتا۔ اور اس معاملے میں جانور بہت سارے، ہم نہیں کہہ رہے، بہت سے انسانوں سے بہتر۔ انسان ہونے پہ شکر نہیں ادا کرتا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کتے کو پیدا کیا، اس نے کہا پالنے والے تیرا شکر ہے تم نے مجھے کتا۔ اللہ نے کہا کتا ہونے پہ شکر ادا کر۔ کہاں پالنے والے؟ کتا بنایا ہے، سور تو نہیں بنایا، تیرا شکر۔ سور کو پیدا کیا، اس نے شکر ادا کیا، کہا پالنے والے تیرا شکر۔ اللہ نے کہا ملائکہ کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، معصوم ہمیں سمجھا رہے ہیں الل الشرائع سے، کہا تو کس چیز پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ کہا پال۔ بھائی کتے نے تو اس بات کا شکر ادا کیا کہ سور نہیں بنایا، تو سور ہے، تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پالنے والے سور ہی بنایا ہے نا، دشمن علی تو نہیں بنایا مجھے۔ اللہ
اللہ سے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا شیطان کی شکل میں. کبھی خیال آئے اس کو یہ کیوں ملا, اس کو وہ کامیاب کیوں ہے, وہ کب ناکام, ہزاروں اس پہ بحث ہے. میں اس پہ انشاءاللہ کبھی کئی دفعہ پہلے بھی کی ایک بحث اس پہ کر سکتا ہوں ایک پوری مجلس میں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ اس وقت اس پر معصوم کے فرمان کو سامنے رکھیے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر شکر ادا کریں. اور آخری بات, وقت ختم ہو رہا ہے بہت زیادہ جلدی سے, 5 باتیں ذرا دہرا دوں تاکہ ذرا ذہن میں ریکیپ رہ جائے. پہلی بات, اللہ کو توکل کریں, غیر اللہ کی طرف نہ جائے. دوسری بات, جو مصیبت پہ واویلا نہ کرے. تیسری بات, جو اپنے برادر مومن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. چوتھی بات ابھی بتائی میں نے آپ, اللہ کی تقسیم پہ. اور 5ویں بات, جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. پورا موضوع ہے ایک جملے میں, تھوڑا سا سن لیجیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ نے یہ عوام سے نہیں کہا. سورہ احزاب کی 41ویں آیت ہے, اس میں جو پہلے الفاظ ہیں وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اب مومن تو ہم ہی کہتے ہیں اپنے کو, تو ذکر خدا کثرت سے کرنا, ذکر خدا کثرت سے کرنا. بس بہت موضوع پھیلا ہوا لیکن ایک جملے میں سن لیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. پہلی بات تو یہ روایت, چلے اس سے پہلے یہ بات سن لیں, اللہ کو کسی بھی انداز میں یاد کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں, شاید انہی میں سے کہیں سے اللہ کو یاد کیا جائے گا. ہمارے یہاں جوشن کبیر میں 1000 ناموں سے اللہ کو پکارا گیا, کہ بس وہی نام. جب اللہ کی توحید کو ذہن میں رکھ کے اللہ کی کسی مخلوق کی تعریف کرو گے نا, تو وہ اللہ کا ذکر ہو جائے. میں بالکل وہابیوں والا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی پھول کو دیکھ کر کہو گے نا کتنا خوبصورت پھول ہے, تو یہ اللہ کی تعریف ہوگی. اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میرے مولا امیر المومنین کی تعریف کرو گے نا کسی قصیدے میں, تو پڑھنے والا علی علی کر رہا ہوگا, اللہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. نہیں, اگر میں یہاں چھوڑ دوں گا نا تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی, اس لیے 2 منٹ لے رہا ہوں. وقت نہیں رہا لیکن 2 منٹ لے رہا ہوں. مشہور, معروف اور مستند حدیث, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری. اچھا, ایسی کچھ حدیثیں ہیں جس میں صرف حکم ہے, کچھ کے اندر باقاعدہ اس کی علت بھی بیان کی گئی, اس کی تفصیل شرح بھی کی. خود رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو, مجلس کیا ہوتی ہے جب 2 لوگ بھی بیٹھ جائے تو مجلس ہو جائے, زینت دو علی کے ذکر سے. آگے وجہ سمجھیے, بس اسی میں یہ پوری حدیث بیان ہو جائے گی. کیوں؟ لأننا, کیونکہ ذکرہ ذکری, اس کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ ہے عبادت, اور اللہ کا ذکر ہے عبادت. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی عجیب ذکر ہے میرے مولا امیر المومنین کا. بندہ زمین پہ بیٹھ کے علی علی کرتا ہے, میرا نبی کہتا ہے میرا نام لے رہا ہے, اللہ کہتا ہے میرا ذکر کر رہا ہے. تفسیر نور الثقلین, آپ کے اور میرے چھٹے مولا نے فرمایا, پوچھا کسی نے کہ مولا یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ فرمایا یہ ذکر کثیر
تسبیح جناب سیدہ زہرا کا نام. اللہ، یہ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ، یہ تسبیح نہیں، یہ ذکر کثیر. ہم نے اسے صرف نماز کے بعد کا ایک عمل بنا کے رکھا ہے، ایسا نہیں صرف تسبیح پہ گفتگو ہو تو کچھ اور بھی بیان کروں، لیکن صرف اتنا سن لیجئے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بار بار ملے گا آپ کو کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو تسبیح زہرا پڑھیں اور دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوں. یاد رکھنا، یہ جو تسبیح ہے نا، یہ ایجاد ہی جناب سیدہ کی. ذکر والی تسبیح بھی، اور یہ جو آج ہاتھ میں آپ چائنا کی تسبیح ہم لے کے بیٹھے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب سیدہ نے کھجور کے پتے کے، اگر آپ ایک کارنر سے اتاریں تو ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس میں گرہیں لگائی تھی، نوٹس اور تسبیح بنائی تھی، تاکہ ذکر کسی گنتی اور تفصیل سے کیا جائے. پھر جب جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو اسی بیوی جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی. یہ تسبیح جو مٹی کے دانوں کی، یہ پہلی یہ بھی جناب سیدہ نے بنائی. آج مومن تسبیحات میں لے کے چلتا ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تسبیح کی ہاتھ، ایک ایران میں جائیں تو ہر شخص کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. لیکن کبھی غور کیجیے گا، مومن جب تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھے، مستحب بھی یہی. لیکن جس بیوی نے یہ تسبیح سکھائی ہے نا، وہ 75 یا 95 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. تسبیح نہیں پڑھ سکی. وجہ یہ تھی کہ دائیں ہاتھ بیوی کے پہلو پہ رکھا ہے. جس نے مسلمانوں کو تسبیح پڑھنا سکھایا، مسلمانوں نے اسے اجر رسالت عطا کیا، اور ایسا اجر رسالت عطا کیا کہ وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے. میں زیادہ لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا. 75 دن یا 95 دن کی یہ دو روایات ہمارے یہاں مشہور ہیں. روایات اس سے بہت زیادہ ہیں، 40 دن کی بھی روایت ہے اور روایات بھی ہیں. جتنے دن بھی بیوی زندہ رہی نا، یہ دنیا میں رہی، یہ نہیں کہ تسبیح پڑھی نہیں، لیکن دائیں ہاتھ سے نہیں پڑھ سکی، اور اپنے بابا کی قبر پہ آ کے یہ گلہ کیا ہے. کہا بابا بابا او بابا، پہلے تو جب آتی تھی تو ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بابا ذرا قبر سے بھی ایک دفعہ باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. اے میرے بابا ذرا قبر سے باہر تو آئیے، دیکھیے تو صحیح، میں آپ کی وہی بیٹی ہوں جس کے دروازے پہ آ کے آیا ہے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے. بابا ذرا قبر سے باہر آئیے، دیکھیے میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی ہوں بابا. اور پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا بتانے یہ آئی ہوں کہ آپ کی امت نے سلوک اچھا نہیں کیا. یاد رہا، یاد رہا. بس میں نے اپنے ذہن میں طے کر لیا. 2 جملے سن لیجئے اور میں ختم کروں.
یہ بی بی جب دنیا سے جانے لگی نا تو ایک مرتبہ حسنین کو بھیجا، کہا جاؤ نانا کے روضے پہ جا کے ماں کے لیے دعا کرو بیٹا۔ کپڑے تبدیل کروائے، چہرے دھلائے، امامِ سر پہ سجائے، اچھے اچھے لباس پہنا کے کہا جاؤ جا کے نانا کے روضے پہ۔ پھر ایک مرتبہ جناب امیر المومنین کو اپنے سامنے بٹھا لیا، علی سامنے بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے علی۔ اور ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کچھ وصیتیں کی، کچھ وصیتیں کی۔ جناب سیدہ کی وصیتوں پہ بڑی بحث ہے، کچھ وصیتیں بعد میں بھی ظاہر ہوئی ہیں، وہ نہیں اس وقت پڑھ رہا، بس صرف اتنا سن لیجئے کہ ایک مرتبہ کہا ہے ابو الحسن 9 سال میں اپنے بابا کے گھر رہی، 9 سال آپ بادشاہ کے گھر رہی، جو آپ کی خدمت کا حق تھا وہ میں زہرا ادا نہیں کر سکی۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا اس علی نے، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، کہا بی بی ایسے نہ کہیے، جو آپ جیسی بی بی کی حفاظت کا حق تھا وہ علی نے ادا نہیں کیا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ علی کی مجبوری کیا تھی؟ اے بی بی میں آپ کے بابا کی وصیت کا پابند تھا۔ ہاں علی میں جانتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے کا حق آپ نے ادا کیا، آپ نے حق ادا کیا، لیکن اے علی مجھے کوئی گلہ نہیں، میں چاہتی ہوں آپ بھی مجھ سے کوئی گلہ نہ رکھیے۔ کہا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس بات پہ غمزدہ ہوں اور شرمندہ ہوں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی امت کا ظلم کا شکار ہوتی رہی اور میں وصیت رسول کا پابند ہو کے بیٹھا رہا۔ اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ یا علی میں راضی جا رہی ہوں، میرا بابا آپ سے راضی ہے۔ یا علی میں نے رات اب بابا کو اپنے خواب میں دیکھا، بابا نے مجھے کہا زہرا گھبراؤ نہیں، صبح میرے پاس آ جاؤ۔ یا علی میری اب تیاری ہے، میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، لیکن اے ابو الحسن میری کچھ وصیتیں ہیں۔ اے ابو الحسن میرے بعد شادی ضرور کرنا۔ اے ابو الحسن لیکن دیکھو، ایک رات اپنے گھر میں بسر کرنا، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ بسر کرنا، اور اے ابو الحسن ان بچوں میں میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کی پیاس کا تھوڑا بندوبست کرنا۔ اے ابو الحسن جنہوں نے مجھے ستایا انہیں میرے جنازے میں رکھنا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ تابوت میں اٹھا۔ علی سر جھکا کے وصیتیں سنتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی، وصیتیں کرتے کرتے کہا یا علی اگر ممکن ہو ذرا دیر دروازے پہ ٹھہر جایا کرنا، گھر میں آنے سے پہلے آواز بلند کر دیا کرنا، دروازے پہ اشارہ کر دیا کرنا۔ علی نے سر اٹھا کے کہا زہرا کوئی اپنے گھر بھی اجازت لے کے آتا، اپنے گھر آنے کے لیے بھی دروازے پہ آواز دیتا۔ کہا یا علی مجبوری یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب کو شرم ہوتا۔ آخری جملہ ہو گئی شہادت بھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جنازہ تیار ہو، جنازہ تیار ہو۔ فاتح خیبر دھاڑے مار کے رویا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ علی نے کسی کو بتائی، نہ اس کی تفصیل اس طرح آئی،
یاد رکھنا علی سے بڑا عالم کوئی، اور علی وہ عالم نہیں ہے جسے ایک بات کا علم ہو دوسری کا علم نہ ہو، لیکن کچھ باتیں عالم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ کسی نے مجلس پڑھی ایران میں اور اس میں شہادت جناب سیدہ پڑھی۔ جب جناب سیدہ کی شہادت پڑھی جا چکی، گریہ بلند ہوا، ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا رونا نہیں رک رہا، اس کا گریہ ضبط نہیں ہو رہا، وہ روئے چلا جا رہا۔ لوگ اٹھ چلے گئے، تبرک تقسیم ہو چکا، مجلس ختم ہو گئی۔ آخر میں جو صاحب ذاکر تھے وہ قریب آئے، جو اہل خانہ تھے وہ قریب آئے، دیکھا یہ روئے چلا جا رہا ہے، اسے پانی پلایا، اس کو بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ جب خاموش ہوا، اس سے کہا کیا ہوا اس قدر، کس بات پہ گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ابھی آپ نے پڑھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے 95 دن بی بی مدینے میں، لیکن علی کو نہ بتایا۔ ارے جب پسلیاں ٹوٹی بھی ہو، جب کوئی سانس لیتا ہے 2 دفعہ تکلیف ہوتی ہے، سانس لیتے ہوئے 2 بار تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ جانے زہرا نے 75 دن کیسے گزارے، اب پتا چلا علی کیوں روتے رہے۔ اے بی بی مجھے تو بتایا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ ماتم زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، کی ہر دولت دے کر، ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے، پرچم کی عظمت کے لیے، پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے،
अशकीज़ा से लिपटे हैं सकीना के नाले, सकीना के नाले। आवाज़ अली का परचम है, ये परचम कैसे झुक जाए। सालार हुसैनी क्या कहना, सालार हुसैनी क्या कहना। मैं आज वफा सरताज वफा, सरताज वफा। हर मौज तड़पती है अब तक साहिल से जो तू पलटा प्यासा, से जो तू पलटा। हुक्म हुसैनी जंग न की, हर वार सहा हर जुल्म सहा, हर जुल्म सहा। होश में जब तक फिक्र यतीम, प्यासी न सकीना रह जाए। اللهم صل على